بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ افمن یتقی بوجہہ، آیا پس وہ شخص جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ جو شخص خود کو عذاب سے بچاتا ہے قیامت کے دن اپنے چہرے سے، کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے، جس کو عذاب نہیں ہے، جو ایمان لایا، جس نے توحید کا راستہ اختیار کیا، جو جنت میں داخل ہوا؟ تو کمن لیس کذالک، یہ عربی زبان کے انداز بیان کا حسن ہے کہ ایک طرف ذکر کیا جاتا ہے، دوسرا جانب مذکور نہیں ہوتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، آیا جو شخص خود اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ خود کو برے عذاب سے بچاتا ہے، یہ اور اس دوسرا شخص جو ایسا نہیں ہے، ان دونوں کا حال برابر ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے کا مضمون کیا چلا تھا؟ پہلے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل سخت ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سے تأثر لیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام سے اثر اپنے اندر جذب نہیں کیا۔ ان دونوں کا حال برابر نہیں ہے، تو اب ہے کہ ان دونوں کا انجام اور ان دونوں کا معال بھی برابر نہیں۔ پھر جس نے اسلام کے لیے سینے کو کھول دیا، قرآن اس کو سمجھ آیا، اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے توحید کو اختیار کیا، تو وہ تو نجات پا گیا۔ اور دوسرا شخص ہے جو کہ بے بس ہے، اپنے چہرے سے خود کو بچانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو جب سزا دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خود اپنا چہرہ بچائے، ہاتھ آگے کرتا ہے، ہاتھ بندھے ہوں، پاؤں سے کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے چہرے کو بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں بے بس ہو کر سب سے آخر میں اس کا چہرہ آتا ہے۔ تو ایک شخص اتنا بے بس ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور انہیں گھسیٹ کر جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے،
اور اس کے پاس اب کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں ہے، بس وہ اپنے چہرے سے ہی خود کو بچاتا ہے۔ تو یہ بے بسی کا ایک عالم ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ، آیا وہ شخص جو بچاتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور بوجہہ کا دوسرا مفہوم وجاہت بھی ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنی وجاہت، اپنے مرتبے، اپنی عزت، اپنی منزلت سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو خود کو توحید سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ کسی کی انا، تکبر، جاہ و منزلت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اور امام رازی نے ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے، بیان کیا ہے کہ الاتقاء بوجہ کنایۃ عن العز عن الاتقاء، چہرے سے خود کو بچانا اصل میں کنایا ہے، کہ یعنی وہ شخص جو خود کو بچانے سے پوری طرح عاجز ہے۔ چہرے سے خود کو بچانا تو ممکن نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مراد یہ ہے کہ جو شخص اتنا عاجز ہے جو خود کو بچا نہیں سکتا، کیا وہ اس کے برابر ہے جو ایسا نہیں ہے، جو ایمان لایا، جو جنت میں داخل ہوا؟ چہرے کا ذکر اصل میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسانی اعضاء میں سے چہرہ اشرف الاعضاء ہے، اور انسان کے بنیادی حواس چہرے کے اندر ہے، اسی میں سماعت ہے، اسی میں نطق اور بولنا گویائی ہے، اسی میں دیکھنا ہے، اسی میں سونگھنا ہے، اسی میں چکنا ہے۔ تو یہ حواس کا بنیادی عضو ہے، اور یہ اشرف الاعضاء ہے، اور اسی کے ذریعے سے، اور ایک پہچان کا ذریعہ ہے، انسان کی سعادت و شقاوت کا مظہر ہے۔ لیکن یہ ایک کافر انسان جس نے اس دنیا میں ہدایت کو قبول نہیں کیا، یہ بے بس ہوگا، اور اس کا چہرہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور اس کا انجام برا ہوگا۔ وقیل للظالمین، اور ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکو وہ جو تم کماتے تھے، بدلہ ان اعمال کا چکو جو اعمال تم کرتے تھے۔ تمہیں جو بدلہ مل رہا ہے وہ تمہارے کسب کا مل رہا ہے۔ بندہ کاسب تو ہے، کسب تو کرتا ہے، اللہ نے کسب کا اختیار تو دیا ہے، تو جیسے وہ کسب کرتا ہے اسی حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو آیا تھا ان کے پاس عذاب من حیث، وہاں سے، ایسے طور پر، ایسے رخ سے، لا یشعرون، جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ کافر لوگ عذاب کے اس ڈراوے والی آیات کا انکار نہ کریں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی دلیل یا کوئی نمونہ موجود نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری اقوام گزر چکی ہیں، اور قریب کے دور میں بھی ان کفار کے بہت سی اقوام گزر چکی ہیں۔ قوم سبا اور تبع والے بھی گزر چکے ہیں،
ان کے پاس عذاب آیا ان کی ناشکری کا۔ ایسے ہی پہلے بہت سے اقوام گزرے تھے جن پر سزائیں آئی، عذاب آیا، ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن اچانک سے اللہ کی پکڑ آئی اور وہ عذاب آ گیا۔ تو یہ صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں اس کے شواہد اور اس کے نمونے موجود ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو چکایا ان کو اللہ نے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے، انجام بد کو سمجھتے، حقیقت کو جانتے اور علم نافع رکھتے تو یہ لوگ کفر نہ کرتے، ان کے دل سخت نہ ہوتے، یہ قرآن کا مذاق نہ اڑاتے، یہ شرک نہ کرتے۔ تو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں۔ تو فی الحیات الدنیا مسخ، خسف، قید و بند، قتل، جلاوطنی اور طرح طرح کے عذاب، دنیا میں رسوائی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات پکڑتا ہے، اور آخرت کی سزائیں اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ تو ان آیات میں اصل میں یہ وعید اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام سے اثر قبول نہیں کرتے اور ان کے دل میں اسلام کے لیے کوئی راستہ نہیں، تو جس طرح اس دنیا میں ان کا حال اور حال دل وہ مختلف ہے، اسی طرح آخرت میں پھر ان کا حال بھی مختلف اور برا ہوگا۔ چنانچہ پھر قرآن مجید کی طرف ترغیب کے لیے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر طرح کی مثال اور ہر طرح کے ضروری مضامین۔ مثل کا معنی مثال بھی، اور مثل کا معنی عمدہ مضمون بھی۔ ہم نے قرآن میں بہترین مضمون بیان کیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ قرآن عربیہ، اس حال میں کہ یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، کجی والا نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں اور تاکہ یہ لوگ خود کو بچا لیں۔ ان آیات میں مضمون کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرف ترغیب، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اور لوگ اثر نہیں لے رہے، تو اس میں قصور اس قرآن کا نہیں ہے، اس میں قصور اس بیان قرآن کا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا بیان تو واضح بھی ہے، زبان عربی ہے، اور اس میں کوئی ایسا الجھاؤ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، تحریف انحراف نہیں ہے، تو بیان بالکل واضح ہے۔ کوئی شخص قرآن مجید کے بیان کو پڑھ کر سنتا ہے
وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا. قرآن کہتا ہے اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ کی عبادت کرو. قرآن کہتا ہے اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا ہے، رسولوں کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار دلائل ہیں اللہ کی توحید کے. قرآن مجید شرک کی تردید کرتا ہے، اور قرآن مجید اور بہت سارے واضح احکامات مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے. تو قصور قرآن مجید میں نہیں بلکہ قبول کرنے والوں کا ہے کہ وہ قرآن کے اس صاف مضمون کو قبول نہیں کرتے. اور قرآن مجید کے مخاطبین اولین عرب کے لوگ قرآن کو سنتے تو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ سن کر ہی وہ قرآن کے مضمون کو معلوم بھی کر لیتے تھے، بلکہ متاثر بھی ہوتے تھے. اپنی اس زباندانی کے حساب سے بھی انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک فصیح اور بلیغ کلام ہے. اور پھر وہ کلام غیر ذی عوج ہے، یعنی 3 صفات ہو گئی. ہر طرح کی مثال اور عمدہ مضمون بیان ہوا ہے، عربی ہے اور غیر ذی عوج. غیر ذی عوج، عوج کہتے ہیں کجی کو. قرآن مجید میں کجی نہیں ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یعنی اس کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس طویل کلام کے اندر وہ روانی اور وہ ایک ہی مضمون اور ایک اللہ کی بندگی کو اس انداز میں مدلل سمجھایا جا رہا ہے کہ اول سے آخر تک اپنے لفظ اور اپنے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی اور تضاد اور ٹکراؤ اور تناقض نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں وہ روانی یا وہ معیار بلندی فصاحت و بلاغت کا یا وہ سچائی یہ لوگ نہ دیکھتے. لیکن اس کلام میں کوئی کجی نہیں، کوئی غلطی نہیں. اور اس کلام نے جو حکم دیا وہ بھی عدالت و حکمت پر مبنی، اور جو خبر دی وہ بھی صداقت پر مبنی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اس کے خبر کے اندر صداقت ہے اور اس کے حکم کے اندر عدالت ہے. تو غیر ذی عوج کا معنی یہ ہوا کہ اس کلام میں نہ تو کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی ایسا حکم ہے جو حکمت پر مبنی نہ ہو، نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہے. اس کے لفظ اور معنی کے اندر اعلیٰ معیار موجود ہے، اور اس میں کوئی ایسا التباس یا انحراف یا الجھاؤ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں اس قرآن کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہے غیر ذی عوج. اور اس بیان سے مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون لعلہم یتقون. لعلہم یتذکرون لعلہم یتقون. تذکر یہ ہے کہ ایک بندہ نصیحت لے لے، کسی مضمون کو دیکھ کر اس کو کچھ یاد آئے، کچھ سمجھ آئے اور کچھ ہوش آئے. اور جب وہ تذکر آئے گا تو تذکر کے بعد پھر وہ بچے گا. تو تذکر کے بعد تقویٰ ہے. اس لیے تفسیر خازن میں ہے کہ لعلہم یتذکرون کو پہلے اور اگلی آیت میں لعلہم یتقون، اس لیے کہ یہ تذکر سبب بنے گا تقویٰ کے لیے، اتقاء کے لیے. تو قرآن مجید نے اتنے سارے بیانات کے بعد پھر بھی اگر کوئی کلام کو نہیں مانتا، جبکہ یہ کلام حد کمال و تمام کو پہنچا ہوا ہے، تو در حقیقت یہ قصور خود اس کا اپنا ہے، نہ کہ قرآن کا. یہ درمیان میں
قرآن کی فضیلت اور ترغیب جو بیان ہو رہی ہے یہ اس مناسبت سے ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، تو اب اس آیت میں وہ مثال بیان ہو رہی ہے۔ اور جب اس سے پہلے کی آیات میں کفار کے لیے شدید وعید گزر گئی، تو اب اس آیت میں مشرکین کے عقیدے کا فساد ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی سوچ کتنی پریشان کن اور فساد والی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک موحد اور توحید والا کتنا مطمئن ہے، اس کے لیے مثال بیان ہو رہی ہے۔ یہ دو طرح کا ربط ہو گیا۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ غلام ہے کئی لوگوں کا، اس کے کئی آقا ہے، 2 4 10 آقا ہے، ان سب کا یہ غلام ہے، اور اس کے جتنے آقا ہیں وہ سارے بڑے بدخو، تندخو، بد اخلاق اور آپس میں ایک دوسرے سے ضد کرنے والے اور لڑنے والے ہیں۔ اب یہ غلام ان مختلف آقاؤں کا پریشان ہے۔ ایک آقا اس کو کہتا ہے کہ تو یہ کام کر اور ایک حکم جاری کرتا ہے، دوسرا آقا اس کو دوسرا حکم جاری کرتا ہے، تیسرا آقا اس کو تیسرا حکم جاری کرتا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ اگر اس کی مانوں گا تو وہ ناراض ہوگا اور اس کی مانوں گا تو یہ ناراض ہوگا۔ تو اب وہ کس آقا کی بات مانے، اور وہ آقا اس کے آپس میں متفق بھی نہیں ہو رہے کسی ایک بات میں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ضد بھی کرتے ہیں، اور ہر ایک ایسا بد اخلاق اور بد سلوک ہے کہ وہ سزا بھی دیتا ہے۔ تو یہ غلام بیچارہ، ان کئی آقاؤں کا غلام پریشان حال ہے، حیران ہے، کس کی بات مانوں، اور اس کو تکلیف بھی ہے اور پریشانی بھی ہے اور سزائیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک غلام ہے جو ایک آقا کا غلام ہے، وہ آقا ایک، وہ شریف، وہ اس کو رعایت بھی دیتا ہے اور پورا اس ایک ہی آقا کا غلام ہے، تو اس کو کسی دوسرے آقا کے حکم ماننے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، چنانچہ وہ مطمئن ہے اور اطمینان سے ہے۔ ایک متحیر اور متردد ہے، پریشان ہے اور ہرجائی ہے، اور ایک یکجائی ہے، مطمئن ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موحد ایک اللہ کا حکم مانتا ہے، میں اس کا بندہ اور غلام ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو چاہے کچھ بھی ہو، جو حال بھی ہو، میرے پاس سوائے اس اللہ کو راضی کرنے کے اور کوئی در نہیں۔ ایک ہی در پہ جا کر وہ اپنی حاجت بھی پیش کرتا ہے، ایک ہی در کا حکم مانتا ہے، اور مشرک اس کے تو کئی آقا ہیں، اس کے تو کئی معبود ہیں، وہ کبھی ایک کو راضی کرتا ہے تو کبھی دوسرے کو راضی کرتا ہے، اور یوں وہ کئی معبودوں کے اندر پریشان ہے، اور اس کا کوئی ایک نظریہ
اور کوئی ایک سوچ نہیں ہے۔ تو اللہ کی توحید کے عقیدے کے اندر سکون اور اطمینان ہے، اور شرک کے اندر تحیر اور اضطراب ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ تم یہ کام ایسا کرو، اس کے خاندان کا تقاضا کچھ اور ہے، خاندان کے بھی کئی لوگ ہیں اور ان کے تقاضے الگ ہیں، اس کے دفتر کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کے معاشرے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اب اپنے حالات اور حالات زندگی کے اندر اپنی ان طرح طرح کی خواہشات اور مختلف قسم کے لوگوں اور رجحانات کے اندر پریشان ہے کہ میں کس کی بات مانوں، کس کے طریقے پر چلوں، کس کو خوش کروں، اس کی بات مانوں یا اس کی مانوں، اس کی مانتا ہوں تو وہ ناراض، اس کی مانتا ہوں تو یہ ناراض۔ تو کئی لوگوں کے کئی مطالبے ہیں، کئی خواہشات ہیں۔ تو یہ مشرک اس معنی کے اندر کہ اگر وہ کئی خداؤں کا اعتقادی طور پر عبادت کرتا ہے، کئی اس کے آلہہ باطلہ ہے تو اعتقادی طور پر، ورنہ تو اپنے عملی میدان کے اندر بھی وہ کن کن کی بات مانے وہ پریشان ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص نے ایک اللہ کی بندگی کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، اور وہ ہر معاملے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، تو بس اسی کو فالو کرتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے، باقی اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں کہ کون خوش ہے کون ناراض ہوتا ہے، اسے ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مطمئن ہیں، اور کئی خداؤں والے اس اعتبار سے بھی پریشان ہیں کہ ہر آقا کہتا ہے کہ یہ حاجت اس کی ضرورت فلاں پوری کر دے گا، دوسرا کہتا ہے وہ پوری کر دے گا، تیسرا کہتا ہے وہ پوری کر دے گا۔ حال یہ کہ سب عاجز ہے، اور ایک اللہ کو پوجنے والے وہ حاجت روائی کرتا ہے، بندہ اس ایک اللہ کے در سے جڑا ہوا ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے اس مثال سے کہ تب سب اور کئی خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس میں تمہارے لیے سکون والی زندگی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور یہ معقول بھی ہے اور یہ باعث اطمینان بھی ہے۔ اور شرک والا عقیدہ غیر معقول بھی ہے، تمہارے معبود عاجز بھی ہیں، تمہاری حاجت روائی بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے نتیجے میں تم ہمیشہ تحیر اور اضطراب اور بے چینی کا شکار رہو گے۔ تو مشرک بے چین ہے اور موحد مطمئن ہے۔ یہ دل کا سکون، یہ دل کا اطمینان جو موحد کو حاصل ہے، یہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ایک دولت ہے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کیا اللہ نے ایک مثال، رجلاً، ایک آدمی کی مثال جو غلام ہے، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، کہ وہ کئی شریک بدخو ہے، جھگڑنے والے ہیں۔ متشاکسون کا معنی ہے متنازعون مختلفون سیئۃ اخلاقہم، تفسیر معالم التنزیل۔ وہ آپس میں ضدی ہے، اختلاف کرنے والے، جھگڑنے والے، بدخو ہیں۔ ورجلاً، اور ایک اور غلام ہے، سلما لرجل، جو کہ پورا کے پورا ایک ہی آدمی کا غلام ہے، ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ هل يستويان مثلا،
کیا یہ دونوں برابر ہیں حالت میں؟ مثال اور حالت میں کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ الحمدللہ، پس نتیجہ یہ نکلا کہ ساری تعریفیں خدائی کی ایک اللہ کے لیے ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ تو الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے خدائی صفات مان لو۔ اور الحمدللہ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تمہارا بھی یہی جواب ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ تو الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ مثال بیان ہو گئی اور تمہارے پاس بھی سوائے اس کے دوسرا جواب نہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مطمئن ہے، وہ جو ایک کا غلام ہے وہ مطمئن ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں نہیں جانتے، بلکہ اکثر ان میں اس مثال کو قبول کرنا تو درکنار، اس مثال کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اور باوجود اس کے کہ اس مثال میں تو ان کا بھی جواب یہ ہے، ان کا بھی جواب یہ ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہے اور ان کی حالت برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب معاملہ عبادت اور بندگی اور توحید اور نظریے کا آتا ہے تو پھر یہ لوگ ایسے بن جاتے ہیں گویا کہ لا یعلمون، ان کو کوئی علم ہی نہیں اور کوئی سمجھ ہی نہیں۔ تو بل اکثرهم لا یعلمون۔ اس مثال میں ایک اہم نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ مثال اللہ نے پیش کی ہے توحید کے لیے، کہ لوگ کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے، سکون نہیں ملے گا، اور یہ شرک ہے۔ اور وہ کئی معبود ایسے ہوں جو آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہوں، متشاکسون۔ تو اگر معبودین سے مراد صرف بت ہیں تو بت تو آپس میں لڑ ہی نہیں سکتے اور لڑتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کئی معبود نہ بناؤ، ایک معبود کی عبادت کرو، اللہ کی۔ تو جو کئی معبودوں کی تردید اور الہہ باطلہ کی تردید ہو رہی ہے، یہ تردید کیا صرف بتوں کی ہو رہی ہے؟ بت تو آپس میں لڑتے ہی نہیں ہیں، تو متشاکسون والی صفت بتوں پر تو صادق ہی نہیں آ رہی۔ لہذا لا محالہ مراد یہی ہے کہ ایسے معبودین جن معبودین کے اندر تم یہ فرض کرتے ہو کہ وہ معبودین تمہیں کوئی دعوت بھی دیتے ہیں اور تمہیں پکارتے بھی ہیں اور آپس میں لڑتے بھی ہیں، اور وہ احبار و رہبان بھی ہیں، وہ مختلف قسم کے وہ ارواح بھی ہیں جو تم کواکب کے اندر یا اصنام کے اندر مختلف ارواح کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتے ہو، یا مختلف علماء اور مذہبی لوگ یا نفسانی خواہشات یا کئی طرح کی ایسی چیزیں یا کئی ایسے پیر جن کی تم عبادت کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو، ان کو حاجت روا مانتے ہو، اور وہ آپس میں مختلف ہیں۔ یہ متشاکسون سے معلوم ہو رہا ہے کہ فقط جمادات اصنام کی بندگی، اس کی تردید یہاں زیادہ فٹ نہیں ہے۔ مثال میں گریک مائتھولوجی میں وہ اپنے خداؤں کو لڑاتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو یہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہاں سوال قائم کیا ہے اور اسی انداز میں اس کا جواب دیا ہے۔
اسی طرح اس میں ایک انفرادی طور پر کسی شخص کی توحید ہے اور ایک اس کی توحید اجتماعی سطح پر ہے۔ انفرادی طور پر ایک بندے نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے حکم پر چلوں گا، تو وہ توحید والا مطمئن، اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے گا۔ اور اسی طرح ایک پوری اجتماعیت میں کسی کو سکون چاہیے تو اس پورے نظام کو، اس پورے معاشرے کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ کے نظام پر چلنا ہے۔ جس اللہ نے ہمارے لیے یہ نظام اخلاق، یہ نظام عائلی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ معاشی نظام اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور ہم اسی اللہ کے حکم کے، اسی نظام کے قائم کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو پورے معاشرے کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا۔ ورنہ غیر اللہ کے نظام کو لے کر، غیر اللہ کی باتوں کو لے کر، غیر اللہ کی نظریات پر معاشرہ قائم ہوگا۔ کبھی ایک اخلاق لیا جا رہا ہے کفار سے، سیاسی نظریہ لیا جا رہا ہے کافروں سے، ایک مذہب سے دوسرے مذہب سے، اور یوں ایک پورا ملغوبہ بنایا ہوا ہو، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اور قوم کے اندر سکون کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سکون انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی توحید میں ہے، یہ بھی اس مثال سے واضح ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے، اور بے شک یہ لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور بے شک ان کو بھی مرنا ہے۔ یہ جملہ یہاں کس مناسبت سے؟ یہ اس جملے میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہو رہا کہ کیا نبی کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور نبی کی موت کیسی ہے، اور حیات النبی اور ممات النبی کا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار اگر اس دنیا میں اتنے سارے دلائل اور قرآن کی واضح بیان اور مثالوں کے باوجود نہیں مانتے، تو اے نبی آپ غم نہ کریں، تسلی رکھیں، آخر موت ہے، آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، یہ لوگ بھی جائیں گے، وہاں جا کر پتہ چل جائے گا، انجام معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایک طرح کی تسلی بھی ہے اور ایک طرح کی دھمکی بھی ہے، اور ایک جواب بھی ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کی گستاخی کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن آپ مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہاں آپ کو بھی موت آنی ہے، لیکن یہ بھی بچیں گے نہیں، ان کو بھی موت آنی ہے۔ پھر موت کے بعد پتہ چلے گا، ایک میت دوسرے میت کو اور ایک فانی دوسرے فانی کو دلیلیں پیش کرتا ہے موت کی، تو یہ تمہارے خواہش پہ نہیں ہوگا، تم ان کی موت پر شماتت اور خوشی مت دکھاؤ، بلکہ موت تو سب کو آنی ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو انک میت، ایک لفظ میت ہے، میت، ایک ہے میت شد کے ساتھ، جو مر جائے اس کو کہتے ہیں میت، اور جو بھی مرا نہ ہو، مرے گا، مرنے والا، وہ اس کو کہتے ہیں عربی میں میت۔ میت مانا مرنے والا، جو بھی مرا نہ ہو لیکن مرے گا، اور میت جو مر چکا ہو۔ انکا میتن، بے شک اے نبی آپ مرنے والے ہیں، آپ کو موت آنی ہے، آپ مریں گے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک یہ لوگ بھی مریں گے اور ان کو بھی موت آنی ہے۔ لہذا موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے نکلنا موت ہے،
اور یہ موت انبیاء علیہم السلام پر بھی طاری ہوئی ہے، اور نبی اور غیر نبی سب کو موت آنی ہے، اور موت آنا کوئی عیب نہیں ہے کہ نبی کو موت آئی تو یہ نبی کے لیے کوئی عیب ہے، اس لیے کہ اس دنیا سے جانا اور موت کا آنا یہ عیب نہیں ہے۔ نبی کو تو اللہ نے اس دنیا میں دنیا کی بھی بڑی عالی شان زندگی عطا فرمائی تھی، اور جب موت واقع ہوئی اور دنیا سے نبی چلے گئے تو موت کے بعد بھی اللہ نے عالم برزخ میں نبی کو ایک عظیم الشان حیات برزخیہ عطا کی ہے۔ تو نبی کا برزخ کے اندر ایک عالی شان مقام ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی ایک عالی شان مقام تھا۔ تو بیچ میں اگر موت آ گئی تو موت کے آنے سے نبی کو کوئی معاذ اللہ کوئی سزا نہیں ملی، اور موت کا آنا کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی کا تو رتبہ اور مقام عالی شان اس دنیا میں بھی تھا اور موت کے بعد بھی ہے۔ اس لیے اگر نبی کو موت آ گئی اور نبی دنیا سے چلے گئے تو اس میں نبی کی کوئی تحقیر یا توہین کا پہلو نہیں ہے۔ ہاں، نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو ختم ہو گئے، یا ایسے الفاظ کا استعمال جو ادب و آداب کے خلاف ہو، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ عام حالات میں، عام گفتگو میں کسی کے بارے میں یوں کہنا کہ فلاں مر گیا یا وہ مردہ ہے یا اس طرح کے الفاظ، وہ لہجے کے الفاظ کے اعتبار سے وہ ادب و آداب کے مناسب نہیں۔ چنانچہ ایسی تعبیر اختیار کرنا کہ جس میں نبی کے لیے نبی کی تعظیم کا پہلو ہو تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن نبی کی موت کا انکار ہی کر دینا کہ نبی کو تو موت ہی نہیں آئی، یا نبی کو دنیا کی زندگی حاصل ہے، جیسے دنیا میں حیات تھے تو بس اسی طرح دنیا میں ہی حیات ہے، یہ کہنا بجائے خود غلط ہے۔ یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہیں۔ یوں کہہ لیں نبی کو اس دنیا میں بڑی عظیم حیات اللہ نے عطا کی تھی اور نبی کو موت آ گئی، لیکن موت کے بعد اللہ نے برزخ میں بھی ان کو ایک مقام عالی شان عطا کیا ہے، اور نبی کو ایک حیات برزخیہ حاصل ہے، جو عام مومنین کو بھی حیات برزخیہ حاصل ہے، لیکن شہداء کا حیات برزخیہ تو اس عام مومنین سے بڑھ کر ہے، اور نبی کا مقام تو شہید سے بھی بڑھ کر ہے، تو نبی کی حیات برزخیہ شہید سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے شہداء کے بارے میں فرمایا ہے کہ بل احیاء وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو اموات اور مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید کو مردہ مت کہو۔ یہ اس معنی میں نہیں کہ شہید کو موت نہیں آئی، بلکہ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہید کو برزخ میں اور اس دنیا میں سے جانے کے بعد اللہ نے ایک بہت عالی شان برزخی حیات عطا کی۔ تو اسی طرح نبی کو بھی مردہ مت کہو، اس لیے نہیں کہ نبی کو موت آئی نہیں ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے انک میت، بے شک نبی آپ کو موت آنی ہے، موت تو آئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آئی ہے اور آنی ہے، اور اگر موت نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین اور تدفین دونوں ہوئی ہے۔ تو دنیا میں موجود زندہ حیات کی تکفین اور تدفین تو بجائے خود ایک توہین ہے، تو یہ تو مراد ہی نہیں ہے، یہ کوئی بھی مراد نہیں لے سکتا کہ آپ کو موت نہیں آئی، وہ تو قرآن میں لکھا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے سامنے
آپ کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی فرمایا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں اور ان کو موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں آتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مسئلے کو خواہ مخواہی لوگوں نے ایک مشکل مسئلہ بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ حیات النبی اور ممات النبی کا مسئلہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی موت دی ہے، انبیاء کو موت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا قرآن میں ذکر ہے، اور موت آنا کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ موت آنا اس میں کوئی گستاخی بھی نہیں ہے۔ البتہ الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے، اور جس طرح شہداء کے لیے اموات مت کہو یہ ادب ہے، بلکہ ان کو برزخ میں ایک عالی شان زندگی حاصل ہے، تو نبی کے لیے بھی شہداء سے بھی بڑھ کر برزخ میں عالی شان حیات حاصل ہے۔ اس معنی میں حیات النبی کا عقیدہ بھی بہترین عقیدہ ہے، یعنی برزخ میں نبی کو حیات عالی شان حاصل ہے، اور ممات النبی کا عقیدہ بھی ضروری عقیدہ ہے کہ یعنی اللہ کے نبی کو موت آئی ہے۔ یہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ انک میت وانہم میتون، لیکن یہاں یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ یہاں یہ اس لیے نہیں بیان ہو رہا کہ یہاں کوئی یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے مقدمات پیش کرو گے، پھر رب کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں تم آپس میں اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اور نبی بھی کہے گا کہ میں نے اللہ کا دین پہنچایا تھا، امت کے لوگ بھی موجود ہوں گے، اور ہر طبقے کے لوگ ہوں گے، سچے اور جھوٹے ہوں گے، ظالم مظلوم موجود ہوں گے، اور وہاں پر ہدایت یافتہ اور گمراہ بھی ہوں گے، اور متکبر اور ضعیف وہ دونوں ہوں گے، اور وہ سب رب کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے، تو وہاں فیصلہ ہوگا۔ مرنا سب کو ہے، یہ بیان کرنا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔